جو ہماری کوشش ظاہر کریں، جو وہاں ہماری نمائندگی کریں، کیا خبر ان کے تو فعل ہم پہ بھی وہ رحم فرما دیں۔ تو میاں یہ رسمی باتیں چھوڑو، دین کو بطور دین کے سیکھو، اپنا کچھ مت رکھو، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی عادت ہے نہ رسم ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، سب انہیں کا ہے۔ خود کو اس سانچے میں ڈالو کہ اللہ کریم تمہیں غزوۃ الہند کے لیے منتخب فرما لے، یاد رکھو انہیں چاہے گا انہیں کو شمولیت کی توفیق ہوگی، یہ رتب و یاب کا کام نہیں ہوگا، یہ ہر کے ہمے کا کام نہیں ہوگا، اس کے لیے بڑا خلوص چاہیے، اس کے لیے درد دل چاہیے، اس کے لیے اتباع رسالت کے ساتھ عشق اور دیوانہ پن چاہیے۔ اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے، وہ موقع عطا کرے، ہماری جانیں بھی اس کے نام پہ نچھاور ہوں۔ اور اگر اس سے پہلے موت آ جائے تو اس کے انتظار میں تو آئے، خود کو ان لوگوں میں گن لو کہ موت بھی آئے تو اس حال میں آئے کہ یہ غزوۃ الہند کا منتظر تھا۔ وہ چرچا ہوا یوسف علیہ السلام کی نیلامی ہوگی، بولی لگے گی، بہت خوبصورت غلام آیا ہے، اس کی نیلامی ہوگی، سر بازار بولی لگے گی، دیکھیں کون خریدتا ہے۔ کہانیاں ہیں، حقیقت ہے یا نہیں، لیکن درس عبرت بہت ہے۔ تو کہتے ہیں کسی بڑھیا کے پاس ایک سود کی اٹی تھی، کچے سود کی، اور وہ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ سود کی اٹی ایک ہاتھ میں اور ایک ہاتھ کمر پہ رکھے جا رہی تھی، جتنا چل سکتی تھی تیزی سے۔ تو کسی نے پوچھا بڑی بھی کہاں جاتی ہو؟ کہ سنا کوئی بہت خوبصورت غلام آیا ہے اور یوسف نام ہے اس کا، اس کی بولی لگ رہی ہے، نیلام ہوگا تو جاتی ہوں، بولی تو دوں گی۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہے نا سود کی اٹی ہے میرے پاس۔ وہاں تو کروڑوں اربوں کی بات ہوگی، وہاں تو سارے اہل دربار اور وزیر اور بادشاہ تک گاہک بیٹھے ہیں، تمہیں اٹی پہ ملے؟ اس نے کہا نہ ملے، خریداروں میں نام تو آ جائے، میں خرید سکوں گی یا نہیں، میرا سرمایہ کم صحیح، لیکن جب یوسف کے خریداروں کی بات ہوگی تو کیا میرا نام نہیں آئے؟ کیا ہوگا یہ تو اللہ جانے۔ لیکن فرشتہ اجل آئے تو غزوۃ الہند کی تیاری میں تو پائے، ایمان میں، عقیدے میں، دل میں وہ درد تو ہو۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ ہم دیکھ بھی سکیں، کیونکہ حالات تو اتنی تیزی سے اب بنتے جا رہے ہیں کہ اللہ کرے شاید اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ تو میاں تیاری کرو، اور یہ تیاری اتباع سنت میں ہے۔ جتنا خود کو حضور کی غلامی میں ڈھال لو گے اتنے کامیاب رہو۔ رسومات اور عادات کی بات کرنا چھوڑ دو، رسومات کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری عادات کی کوئی حیثیت، ہم نے عبادات کو بھی عادات بنا لیا، عادات کی کوئی حیثیت۔ میاں درد دل پیدا کرو، بدل جاؤ، ہر کام میں بدل جاؤ، اس رنگ میں ڈھل جاؤ جس میں اللہ کا رسول پسند کرتا ہے سب سے، اور تیار رہو، شاید ہماری جان حقیر بھی غزوۃ الہند میں کام آئے اور میدان حشر میں سرفرو کھڑی ہو کہ بھئی اس کا حساب کیا ہونا ہے، اسے جانے دو۔ مزہ تو جب آئے کہ اجل آئے تو ہمیں جنت ہی پائے، حشر ہو تو ہم اہل جنت میں ہوں۔
حساب ہو تو الگ راستے سے جا رہے ہوں، حساب والے ادھر جائیں گے، یہ تو بے حساب والے نہیں ہیں، ان کو ادھر سے جانا۔ آپ نے دیکھا ہم جاتے ہیں کسی بار ملک میں، اس ملک کے شہری جو ہوتے ہیں وہ آرام سے دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں، ہم جو باہر کے جاتے ہیں وہ ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کسٹم کلیئر کرو پھر جاؤ گے۔ حشر میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ یہ تو دنیا میں ان کا فیصلہ ہو گیا تھا، یہ تو جنت والے انہیں ادھر سے جانے دو، ان کا گیٹ وہ ہے اور ان کو ادھر لگاؤ، ان کا محاسبہ ہوگا، ان کا ترازو لگا ہوا ہے، اعمال تو لے جائیں گے۔ تو مزہ تو جب ہے کہ اللہ کرے حشر میں وہ راستہ نصیب ہو جدھر حساب نہیں ہے، اور یہ تو موقع ہے۔ غزوۃ الہند میں تو یہ بات لٹائی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اور یہ غزوہ ہے، اس میں اتنا کرم نبوی ہوگا کہ جیسے خود ان لوگوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوں۔ دعا بھی کرو، اور دعا وہی کامیاب ہوتی ہے جس کے لیے حالات اور اسباب بھی اس کے مطابق بنائے جائیں۔ اپنی بھرپور کوشش بھی کرو۔ اللہ آپ سب کو حاضر و غائب تمام احباب کو کامیاب کرے، اور یہ نصیب و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔